ہے ہیلتھ مینجمنٹ، کہ انسان اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، الصحہ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ تو صحت کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ لاپرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ مومن کو چاہیے کہ اچھی صحت رکھے۔ حدیث مبارکہ ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو 5 نعمتیں مل گئیں وہ سمجھے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ ایک شکر کرنے والی زبان، دوسرا ذکر کرنے والا دل، تیسرا مشقت اٹھانے والا بدن، اور چوتھا نیک بیوی، اور 5واں وطن کی روزی۔ اچھی صحت صرف موٹے ہونے کا نام نہیں، بلکہ سارا دن ایکٹیو رہنا، کام کاج کر کے نہ تھکنا، اس کو اچھی صحت کہتے ہیں۔ جس انسان کی صحت اچھی ہو وہ آسانی سے عبادت بھی کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کے کام بھی آ سکتا ہے، گویا وہ خالق کو بھی راضی کر سکتا ہے، مخلوق کو بھی راضی کر سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ یور ہیلتھ از واٹ یو ایٹ، جو ہم کھاتے ہیں وہی ہماری صحت ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے عادتیں ڈال لیں کھانے پینے کے بارے میں تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی۔ آج کل سائنسی دور ہے، آپ دیکھیں گی کہ ہر کھانے کی چیز کے اوپر ڈبے پر کیلوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کا بہت زیادہ خبط ہے ان کو۔ حالانکہ ہم کیا چیز کھاتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم کتنی کیلوریز کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلدی فوڈ کھائیں، چنانچہ گھر میں جو آسان جگہیں ہیں ان پر فروٹ اور ڈرائی فروٹ کو رکھنا ایک اچھی عادت ہے۔ میز پر آسان جگہوں پر جہاں بچے بھی کھا سکیں اور بڑوں کو ضرورت ہو تو وہ بھی کھا سکیں۔ ہماری زندگیوں میں کھانے پینے میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ٹاکسین ہے۔ چنانچہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں جو ٹیومر گروتھ ہوتی ہے، شوگر اس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے، دل کی بیماری کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بتلایا کہ لوگ کوکین کی نسبت شوگر کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو فروٹ اور سبزی سے شوگر ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جانوروں کو دیکھیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کو شوگر کی عادت ہوتی ہے، چنانچہ وہ میٹھی چیزیں کھانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ایک سوال کہ اگر سبزی کھائیں تو سبزیوں میں سے کون سی سبزی بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گو فار گرین۔ جو سبزی سبز ہے آپ اس کو بے دھڑک استعمال کر لیں۔ بروکلی، سپینچ، کالی، سیلریز، بوک چوائے، کیوکمبر، ڈارک لیفی گرینز، زوکینی اور پیپر، یہ تمام کی تمام سبزیاں یہ ہیلدی فوڈ میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ریڈ اینڈ بلو ویجیٹیبلز، ایپل، پیپر، راسبیریز، اسٹرابیریز، ٹومیٹو، یہ بھی انسان کے لیے ایک اچھا چوائس ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے پینے پہ غور کریں تو وی آر ایڈکٹیڈ ٹو کاربوہائیڈریٹس، جیسے وائٹ بریڈ، وائٹ رائس، پاستا، یہ تمام چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں،
اور اس کی وجہ سے ہماری صحت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ موٹاپے پر جتنی ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ موٹاپا فیٹ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کاربوہائیڈریٹس کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو ویجیٹیبل اور فروٹ کے ساتھ ریپلیس کریں۔ کھانے پینے میں ٹائمنگ کا بھی بہت دخل ہے۔ اگر آدمی بھوکا ہو تو دیکھا ہے کہ اس وقت اس کو جو چیز مل جائے وہ کھا لیتا ہے، چاہے اس میں کریم ہو اور چاہے وہ ہیلدی فوڈ نہ ہو۔ اس لیے اگر اپنے وقت پہ کھانا کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو پہلا بندہ جو آرڈر کرتا ہے اس سے کھانے کا ایک نارم سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ مل کے کھانا کھا رہی ہیں تو آپ خود پہل کریں اور سیلڈ سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں تاکہ باقی لوگ بھی ہیلدی کھانا کھائیں۔ ایک اہم سوال کہ کھانوں میں سب سے بہتر ترتیب کیا ہے، تو یہ چیز سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہو چکی کہ کھانے کی ترتیب میں فروٹ اور ویجیٹیبل سب سے بیسٹ ہیں۔ چنانچہ ایسپیریگس، ایووکیڈو، بینز، بروکلی، کالی فلاور، چک پیز، کالرز گرین، لینٹلز دال، پیز اور سپینچ ساگ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام سب سے بہترین ہیلدی فوڈ ہے، یہ نمبر 1 پہ آتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر نٹس آتے ہیں، آلمنڈ، کیشیو، پینٹ، پیکان، پسٹیشیو اور والنٹ، یہ دوسرے نمبر پر ہیلدی فوڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فش آتی ہے، سالمن اور ٹراؤٹ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر وائٹ میٹ آتا ہے جیسے چکن وغیرہ، اور 5ویں نمبر پر ڈائری پروڈکٹس، ملک، یوگرٹ، چیز، ان کا 5واں نمبر ہے۔ اور 6 نمبر پر ریڈ میٹ جیسے ٹی بون، بیف یا لیم کا، اور 7ویں نمبر پر جو سب سے برا فوڈ ہوتا ہے وہ پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے، لنچ میٹ، ہاٹ ڈاگ، سلامی، یہ سب سے آخری درجے کا یعنی نقصان دہ فوڈ ہے۔ سبزیوں میں اور فروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کینسر کو جو ہے فائٹ کرتے ہیں اور میکولر ڈی جنریشن کو ختم کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کو ختم کرتے ہیں، اور انسان کے اندر سے ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے نٹس، سیڈز اور سیلمن کا کھانا ڈپریشن کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت سارے فوڈ ایسے ہیں جن کا ٹریش کین میں ہونا بہتر ہے بنسبت پیٹ میں ہونے کے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ اگریسو اور موڈی ہوتے ہیں۔ کھانے کا اصول یہ ہے کہ فیسٹ ایٹ سن رائز اینڈ فاسٹ ایٹ سن سیٹ، دن کی ابتدا میں اچھا کھانا کھائیں اور رات کے وقت ہلکا کھانا کھائیں، اور ہماری عادت عام طور پر اس کے مخالف ہے۔ صبح میں ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو ہیوی فوڈ بنا لیتے ہیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کل جو باکسز ہیں ان کے اوپر مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنیوں نے ایسے فکرے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ڈیسیونگ ہوتے ہیں۔ ملک شیکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سمودیز، اور شوگر واٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وٹامن واٹر۔ تو آپ دیکھیں کہ کنٹینٹس کیا ہیں۔ ایٹ مور ارلی، لیس لیٹ، نتھنگ آفٹر ڈنر۔ پھر ہول فروٹ از بیٹر دین جوس۔ آج کل چونکہ جوس ایزیلی اویلیبل ہیں تو عورتیں جوس پینا پسند کرتی ہیں بنسبت فروٹ کھانے کے۔ گریپ جوس 1 گلاس
15 चम्मच शुगर के बराबर होता है तो यू कैन से इट्स ए लिक्विड कैंडी। साइंस ने साबित किया है कि रेगुलर कंजम्पशन ऑफ जूस इज मोर हार्मफुल देन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोडा। खाने पीने में एक बेहतर उसूल, लेस हीट बेटर टू ईट। जितना थोड़ी गर्मी पर कोई फूड पका होगा उतना बेहतर होगा। चुनाचे अगर ग्रिल करें, ब्रॉयल करें, फ्राई करें तो फूड तो फिर भी तैयार होता है, मगर आग की वजह से उसमें AGE ज्यादा होती है। यह है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। इसकी वजह से बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो इंसान के टिश्यूज के अंदर ये एकमुलेट हो जाता है और इंसान की जो डिफेंस पावर है उसको कम कर देता है। लिहाजा जितना फूड आग पर बनता है, डायरेक्ट आग पर, उसमें जो कार्बन होता है उसकी वजह से कैंसर होता है, और उसके AGE ज्यादा होने की वजह से इंसान के अंदर वो जाके हेल्थ प्रॉब्लम करता है। तो जितना थोड़ी हीट पर फूड पकेगा वो उतना हेल्दी होगा। इसलिए मॉइस्चर से, स्टीम से और बॉइलिंग के जरिए से खाने को पकाना, औरतों को चाहिए कि वो इस आर्ट को ज्यादा सीखें और खाना इस तरह तैयार करें। आमतौर पर जो सेहत के प्रॉब्लम होते हैं उसकी 2 वजूहात होती हैं। खाने पीने में ज्यादती करना, कमी बेशी करना। चुनाचे हदीस मुबारका में ज्यादा खाने को नापसंद किया गया है। हदीस मुबारका है, मा मला इब्नु आदम व्यान शर्रम मिन बतनिन, कि पेट के बर्तन के भरने से ज्यादा बुरा और कोई बर्तन नहीं है। नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि हस्ब लिर्रजुली उकुलात, के बंदे के लिए चंद लुक़मे काफी हैं, युकिमना सुल्बहू, के जिससे उसकी कमर सीधी रहे। एक हदीस पाक में नबी साहब ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्सर अन्नास शबअन फी दुनिया अतवलुहुम जौअन फिल आखिरा, कि जो लोग दुनिया में अक्सर पेट भरे रहेंगे वो क़यामत के दिन अक्सर खाली पेट रहेंगे। सईदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मा शबअ फी यौमिन मर्रतैन मिन खुब्ज़िन बुर्रिन हत्ता लाहिक़ल्लाह, कि नबी इस्लाम ने अपनी नबूवत की जिंदगी में एक दिन में 2 मरतबा पेट भरकर खाना नहीं खाया। नबूवत की पूरी जिंदगी में एक दिन में 2 मरतबा खाना पेट भरकर नहीं खाया। और हमारे यहां तो माशाअल्लाह सारा दिन ही सिलसिला चलता रहता है। इसलिए सईदा सिद्दीक़ा ने फरमाती हैं, फ़इन्नल कौम लम्मा शबियत बुतूनुहुम, कि जब लोग अपने पेट भर लेते हैं तो फिर उनके बदन के अंदर सुस्ती आ जाती है, दिल सख्त हो जाते हैं, वह हजमत शहवातुहुम, और उनकी शहवात हुजूम करती हैं। जितना ज्यादा खाएंगे उतना इंसान के अंदर शहवत ज्यादा बढ़ेगी। शरीयत का उसूल कितना प्यारा है कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम के लिए बेहतर ही है कि जब खाना खाए फसुलुसु तामुन, तो तीसरा हिस्सा खाना खाए, वसुलुसु शराबुन, तीसरा हिस्सा पानी पिए, और तीसरा हिस्सा हवा के लिए छोड़ दे। हजरत उमर लानो के बारे में आता है कि आप एक खाने में 11 लुक़मे खाया करते थे। मोहम्मद बिन वासे फरमाते हैं, मन कल्ला तामुहु फहिमा व अफहमा, कि जो बंदा कम खाना खाता है वो बात समझता भी है और वो बात समझा भी सकता है। अमर बिन कैस फरमाते हैं कि तुम पेट भर के मत खाना खाओ, इससे दिल सख्त हो जाता है। अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कसरतुल अक्ल दाउल बतनी, कि ज्यादा खाना बदन के लिए बीमारी होती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत खूबसूरत बात की, फरमाते थे कि खाना सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में इब्तला था और औलाद आदम के लिए ये दुनिया में इब्तला है। इसी की वजह से अक्सर लोग गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, ज्यादा खाने की वजह से। यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलजू रासु कुल्लि बिर्रिन फिल अर्द, जमीन पर जो नेकी की जाती है
بھوک ان کے لیے یعنی اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے. سیدہ شریک عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پہ گزارا ہوتا تھا. اسودین کا مطلب دو کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور. اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی. اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے. ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے. یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں. مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا. بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں. کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال. میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں. اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی. تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں،
ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے، اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے۔ 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں، اس کو 5+2 کہا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا۔ اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے۔ اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس۔ ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میلز۔ اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے۔ انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹوڈے۔ فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، breath and flushes the toxic material. تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن۔ کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ، یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے، چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے۔ اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی، ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے۔ پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں، چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے۔ یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندے سویٹ کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ کھانے کو کرتا ہے۔ تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے، لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانند ہے۔ تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ تو صحت کی خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا، اس کا علاج کم کھانا، اور دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا۔ 6 گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں۔ بیٹھنے سے انسان کی انزائم پروڈکشن 90% کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان بیٹھے رہیں 1 منٹ میں وہ 1 کیلوری برن کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے بیٹھنے سے اچھا کولیسٹرول 20% کم ہو جاتا ہے۔ بیٹھنے سے 50% چربی زیادہ بنتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔
اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں. چلنے سے انرجی لیول 150% زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں، یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے. اس طرح ہی ایکسرسائز ہو جائے. مسجد میں چل کے جائیں، دفتر چل کے جائیں، ایکسرسائز کے بہانے ڈھونڈیں. عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں، گھر کے کام کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنا. عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تھی، تو گویا بچوں کے ساتھ دوڑنا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. دین اسلام نے ایکسرسائز کو ہمیشہ پسند کیا ہے، چنانچہ بچوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں 3 مرتبہ اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے. جو ایڈلٹ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ. 2 گھنٹے سے 5 گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے. حتیٰ کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں، اور جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں. اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنا اور سمارٹ رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے. عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیس ہوتی ہیں. Your body is the baggage you carry most of your life. The more excess the baggage, the shorter the trip. جتنا بیگیج زیادہ ہوگا اتنا ٹرپ شارٹر ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی. مرد عام طور پہ بہانے بناتے ہیں، ان کو ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں. کہتے ہیں I keep trying to lose weight but it keeps finding me. میں تو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے. بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہاں فلاں جگہ پر 2 کیک پڑے تھے، رات میں 1 کیک وہاں نہیں ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو خاوند نے جواب میں کہا کہ اندھیرا بہت تھا اس لیے مجھے دوسرا کیک نظر نہیں آیا. ایک خاوند ویٹ مشین کے اوپر اپنا وزن چیک کر رہا تھا تو اس نے لمبا سانس لیا. تو لمبا سانس لینے پر بیوی نے کہا کہ لمبا سانس لینے سے تمہارا وزن کم نہیں نظر آئے گا. اس نے کہا میں نے اس لیے لمبا سانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آ رہی. عام طور پر مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سی فوڈ ڈائٹ پر ہوتے ہیں. سی فوڈ ڈائٹ کا کیا معنی کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کو کھا لیتے ہیں. I am on a seafood diet. I see food and I eat it. ٹین ایجر لوگ آج کل جو موٹے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جب بور ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں. The reason why teenagers are fat is they eat when bored. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ they are bored all the time. تو کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ کو کبھی مومن زیادہ پسند ہے.
تو عورتیں صرف ڈائٹنگ کی نیت نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں صحت مند رہوں گی تو میں گھر میں خدمت زیادہ کر سکوں گی، نیکی زیادہ کر سکوں گی، عبادت زیادہ کر سکوں گی، اس کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے کھانا بھی مناسب کھائیں اور ایکسرسائز بھی کریں۔ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو ایڈوائز کر رہا تھا کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں، اور پیشنٹ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر سیڈ کہ what fits your busy schedule better, A, exercising 1 hour a day, اور B, being dead 24 hour a day۔ تو آپ کے لیے بہتر چوائس کون سا ہے؟ ہمیں اپنے ایکسرسائز کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد واک کرتے تھے، جس سے کہ طبیعت کے اندر نشاط آ جاتی تھی۔ اگر ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھی صحتوں سے نوازا تھا، اور وہ خوب مشقت اٹھاتے تھے اور اچھی صحت ہوتی تھی۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ چنانچہ غزوہ ذات قرد میں ایک مرتبہ کفار نے مسلمانوں کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ سلمہ لانو اکیلے تھے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، ان پر تیر برسائے، چنانچہ کفار اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگے، حتیٰ کہ سب اونٹنیاں انہوں نے چھوڑ دیں۔ جب واپس آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ 13 سال کی عمر میں اتنا تیز دوڑتے تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور گھوڑے جو آپ کی سواری کی رسی تھی اس کو سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جب مدینہ کوئی 5-7 کلومیٹر رہ گیا تو نوجوان واپس آنے کی خوشی میں ذرا تیز چلنے لگے، دوڑنے لگے۔ تو جب ان کو میں نے دوڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ذرا ان کو بھگاؤں؟ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان نوجوانوں کو پھر کہا کہ دیکھو میں بھاگ رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم میں سے کون میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے بھاگنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان سب کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ جب وہ تھک کے پیچھے رہ گئے تب میں نے تیز بھاگنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں ان کی نظروں سے ہی اوجھل ہو گیا۔ اللہ نے ان کو ایسی صحت عطا فرمائی تھی۔ صحابیات ان کی صحتیں بھی بہت اچھی تھیں۔ جب غزوات کا وقت آتا تھا تو وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کے زخم پر پٹی کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ ام عطیہ انصاریہ نے 7 غزوات میں پانی پلایا۔ لیلہ غفاریہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احد کے دن زخمیوں کو پانی پلایا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احد کے میدان میں پانی کا مشکیزہ بھرا اور زخمیوں کو پانی پلایا۔ ابن قمہ ایک کافر تھا، اس نے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا تو ام عمارہ نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ایک صحابیہ نے کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ نے بہت اچھی صحت عطا فرمائی تھی۔ غزوہ خندق میں عورتیں ایک طرف تھیں اور مسلمان خندق کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، تو ڈر تھا کہ کافر کہیں مسلمان عورتوں پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک بندے کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ عورتیں اکیلی ہیں تو ہم ان پر حملہ کریں گے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے حسان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ غیر مرد ہماری طرف آ رہا ہے، آپ اس کو نمٹ لیں۔ وہ کمزور تھے، بوڑھے تھے، تو انہوں نے کہا میں اکیلا اس سے نہیں لڑ سکتا۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا بانس نکالا اور اس یہودی کے سر پر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو عورتیں ایسی تھیں کہ جو اپنی جان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھیں۔ چنانچہ فتوحات شام میں عجیب واقعہ لکھا ہے
کہ ایک مرتبہ رومی زیادہ تھے، انہوں نے مسلمان عورتوں پر حملہ کیا اور کوئی 50 کے قریب مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ لے کر ان کو 100 کلومیٹر آگے چلے گئے تو وہاں جو ان کا سردار تھا اس کا نام بطرس تھا، اس نے مسلمان عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ تھیں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خولہ تو میرے لیے ہے، اس کے علاوہ تم جس کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب مسلمان عورتوں کو خیمے میں بھیج دیا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے مسلمان عورتوں کو کہا کہ دیکھو، ہم نہیں چاہتی کہ یہ کافر لوگ ہم پر غالب آئیں، ہماری عزتیں خراب کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، یہ جو خیمے کی لاٹھیاں ہیں، ہم ان لاٹھیوں سے ان کی عقلوں کو درست کر دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ لاٹھی سے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ تو خولہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ پھر اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائیں گے، ہم شہادت پائیں گی مگر اپنی عزتوں کو خراب نہیں ہونے دیں گی۔ چنانچہ مسلمان عورتوں نے لاٹھیوں کو اکٹھا کر لیا اور کفار کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ گئیں۔ اللہ کی شان کہ اللہ کی مدد پہنچی، اور عین اسی موقع پر حضرت خالد بن ولید لانو کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے، اور انہوں نے ایک طرف سے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا تو دوسری طرف سے عورتوں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ کی شان کہ کافروں پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ بھاگ گئے، اور اللہ نے سب مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دیا۔ ایک مرتبہ کفار نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خولہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے جلدی اپنے بادشاہ تک پہنچائیں اور اس سے ہم انعام کے حقدار بنیں۔ چنانچہ وہ لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب واپس ہٹے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو زرار رضی اللہ عنہ نہیں تھے، لاشیں چیک کروائیں تو ان میں بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ دشمنوں نے گرفتار کر لیا، لہذا اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اپنے ساتھی کو رہا کروائیں گے۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ تیاری کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑے پہ سوار تھا، اور اپنے چہرے پر اس نے ڈاٹا باندھا ہوا تھا، یعنی جیسے عورتیں نقاب کرتی ہیں نا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح اس نے کپڑا کیا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور گھوڑا اتنا تیزی سے اور اتنا اچھے طریقے سے وہ بھگا رہا تھا کہ کبھی ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف۔ خالد بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے تیز گھوڑے بھگانے کو دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ قریب کر لیا کہ تم میرے ساتھ رہو۔ چنانچہ انہوں نے کفار کا پیچھا کیا، اور جہاں حضرت زرار رضی اللہ عنہ تھے وہاں جا کر انہوں نے ان پر حملہ کیا، کفار پر۔ خالد بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ان میں پھنس جاتا تھا تو وہ گھوڑا سوار میری ہیلپ کرتا تھا، اور کبھی وہ کافروں میں پھنس جاتا تھا تو میں اس کی ہیلپ کرتا تھا۔ میں نے ایسا اچھا مجاہد نہیں دیکھا تھا، اتنا دلیر اور اتنا جرأت مند مجاہد۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے اس مجاہد سے پوچھا کہ تو کون ہے کہ تیری بہادری نے مجھے حیران کر دیا؟ تو اس کے جواب میں ایک نسوانی آواز آئی اور بتایا کہ میں تو خولہ ہوں، زرار رضی اللہ عنہ کی بہن ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی اس میں حصہ لوں، اور اگر میں پہلے آپ کو اپنی بات بتا دیتی تو آپ مجھے اجازت نہ دیتے، اس لیے میں خاموش رہی، اور الحمدللہ کہ اب میں اپنے بھائی کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو انہوں نے جواب دیا خالد رضی اللہ عنہ کو، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ان کے کام آیا کرتی ہیں۔ صحابیات کو اللہ رب العزت نے ایسے مضبوط دل عطا فرمائے تھے، چنانچہ سیدنا زرار رضی اللہ عنہ
یہ فتوحات شام کتاب پڑھیں تو اس کے ہیرو نظر آتے ہیں. اللہ کی شان کے اتنے طاقتور تھے کہ یہ گھوڑے کی پیٹھ پر زین بھی نہیں باندھتے تھے، ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر یہ کفار سے لڑتے تھے. ایک مرتبہ کفار نے پروگرام بنایا کہ ان کو کسی طرح گرفتار کیا جائے، چنانچہ ہزاروں رومیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. یہ لڑتے رہے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے لڑے تو نیزہ بھی ٹوٹ گیا. اب جب لڑنے کے لیے کچھ نہ رہا تو کفار نے اپنا گھیڑا تنگ کرنا شروع کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ ان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے. زرار لانو اپنے گھوڑے کو دوڑاتے تھے مگر گھوڑا بھی تھک گیا تھا اور گھوڑا بھی تیز نہیں بھاگ سکتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بھی تیز نہیں بھاگ رہا تو زرار لانو نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے کو جھکے اور گھوڑے کے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا کہ اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے، نہیں تو نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کر میں تیری شکایت کروں گا. اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے، نہیں تو نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے میں تیری شکایت کروں گا. جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے وہ گھوڑا ہنہنایا اور اتنی تیز رفتاری سے دوڑنا شروع کیا کہ انہوں نے کفار کا حصار توڑا اور وہ باہر نکل آئے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی ہمتیں دی تھیں کہ گھوڑے تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کہ وہ کھانا بھی کم کھاتے تھے اور مشقتیں بھی اٹھاتے تھے. اللہ نے ان کو اچھی صحت سے نوازا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی صحت عطا فرمائے. ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ عبادت میں آسانی ہو، خدمت میں آسانی ہو. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے. عورتیں اگر ڈائٹنگ کریں تو نیت یہ کریں کہ اللہ کو ہم پسند آئیں گی. دکھاوا ہوگا تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ نیت ہوگی کہ ہم اللہ کو پسند آئیں گی تو اس پر انسان کو ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے اور پوری زندگی نیکی تقوی عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.